یہ بات کا ایک رخ ہے کہ سب کچھ ایمان ہی کے ذریعے سے ہے اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہے، ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ ایک اینگل ہے بات کا، درست. اب آپ ایمان میں آ گئے، جب تھے کفر میں. اب میں شرح سمجھا رہا ہوں اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں. جب آپ تھے کفر میں، یہ بات بڑی اہم ہے، تو کفر سے اسلام میں آنے کے لیے ایمان مقدم تھا. کافر سے مسلمان ہونے کے لیے ایمان پہلا قدم تھا. میری بات سمجھ گئے؟ ایمان پہلا قدم تھا کفر سے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آنے کے لیے. ختم ہو گئی بات. اب آپ مومن ہو گئے، اب آپ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، ایمان آپ کو حاصل ہو چکا. اب یہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، اہل کفر سے نہیں ہو رہا. چونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن تب ہوں گے، نہیں، فرمایا اے مومن تجھے ایمان کی مٹھاس تب ملے گی جب ترتیب سے یہ تین چیزیں لے آؤ گے. اب ایمان حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کی شیرینی چکھنے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی لذت لینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی حلاوت لینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے درجات کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے مراتب کی بات ہو رہی ہے. ایمان کے سمندر میں آ گئے. اب ایمان کے سمندر میں غوطہ زنی کی بات ہو رہی ہے کہ کون کہاں تک تیرتا ہے، کون کہاں تک نیچے جاتا ہے، کون بحر ایمان کے کتنے کتنے موتی اور جواہر نکال کے لاتا ہے، اور ایمان کی سیڑھی چڑھ کر کون کس کس درجے تک پہنچتا ہے. اب بات کفر سے ایمان میں آنے کی نہیں، بلکہ ایمان میں آ کر اب درجات ایمان کی بات ہے، لذت و حلاوت ایمان کی بات ہے، مٹھاس اور شیرینی ایمان کی بیان ہو رہی ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایمان والو، آؤ اب تمہیں بتائیں کہ کسی کو تھوڑی ملی شیرینی، کسی کو زیادہ ملی، اور کسی کو اتنی ملی کہ وہ ساری مٹھاس ہی مٹھاس ہو گیا، حلاوت ہی حلاوت ہو گیا. اب تمہیں بتائیں کہ تھوڑی شیرینی لینی ہے ایمان کی یا بڑی لینی ہے، ایمان کے ادنا درجے میں رہنا ہے یا اونچا درجے میں جانا ہے، ایمان کی لذت و حلاوت ہلکی سی چکھنی ہے یا ہر وقت حلاوت ایمان میں جینا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی چاہتا ہے یا ہر وقت حلاوت میں رہنا چاہتا ہے. کون ایمان کا کتنا نشہ چاہتا ہے، ایسا چاہتا ہے کہ چکھے اور اتر جائے، یا کوئی ایسا نشہ ایمان کا چاہتا ہے کہ قیامت تک اترے بھی نہیں، وہ ہمہ وقت نشہ ایمان میں رہے، کیفیت ایمان میں رہے، لذت ایمان میں رہے، حلاوت ایمان میں رہے، اور صبح و شام اس کی حقیقت ایمان کی لذتوں میں بسر ہو. آپ جواب دیں گے نہیں مولا، ہمیں تو ایمان کا وہ نشہ چڑھا کہ اترے بھی نہیں، ہمیں ایمان کی زیادہ لذت اور شیرینی دے. اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے اگر کمال ایمان چاہتے ہو اور حلاوت اور شیرینی ایمان کی شیرینی میں اونچا جانا چاہتے ہو تو آؤ اب ایمان میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی ترتیب یہ بنا لو، اپنی محبت کی ترتیب یہ بنا لو. پہلی محبت خدا کے ساتھ مصطفیٰ کی. اب یہ ترتیب کا جو حکمت ترتیب یہ ہے، حکمت ترتیب یہ ہے، پہلی خدا و مصطفیٰ کی محبت، دوسری اولیاء اور صلحاء کی محبت. کیوں مصطفیٰ کی محبت؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو تمہیں خدا کی محبت عطا کرے گی، مصطفیٰ ہی کی محبت ہی تو خدا کی محبت ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسرے درجے پر ترتیب میں اولیاء صلحاء کی محبت کیوں رکھی؟ وہ فرمایا اولیاء صلحاء کی محبت اس لیے کہ وہ اولیاء کی محبت ہی تو تمہیں محبت مصطفیٰ کا راستہ دکھائے گی.
وہی تو تمہیں محبت الہی کے قریب کرے گی. ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں مولا کی محبت کی سمجھ آئے گی. مگر یاد رکھ لیں ولی سے مراد ولی ہے، تاجر نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے. ہم نے جو حشر سارے دین کا کر دیا وہی حشر تصوف، طریقت، سلوک اور ولایت کا کر دیا. تصوف و سلوک حب دنیا دل سے نکال دینے کا نام تھا، اور ہم آج طریقت اور تصوف اور ولایت کا نام لے کر ساری دنیا کی محبت دلوں میں سجائے پھرتے ہیں. جو شخص مال و دولت دنیا کے لیے مارا پھرتا ہے، مال بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے، بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے، وہ تو ابھی ایمان کے درجے میں بھی شاید ہی کم داخل ہوا ہے. اس کا واسطہ کیا ہے ولایت اور طریقت کے ساتھ. تصوف حب دنیا دل کو نکال دینے کا نام ہے، دل سے نکال دینے کا نام ہے. میں امریکہ میں ایک لیکچر دیا نیو یارک، اور خطاب کے بعد کویسچن آنسرز کا سیشن ہوا. تو کویسچن آنسر کے سیشن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے. میں نے کہا کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو اس وقت 50 پیر آئے ہوئے ہیں، 50 پیر ہیں، اور ہر پیر نے اپنے ساتھ پروموٹر رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، مینیجرز ہیں، مارکیٹ مینیجرز ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بناتے ہیں، پھر صبح سناتے ہیں. پہلے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، صبح سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے ان کے ایجنٹس ہیں، پھر وہ لوگوں کو گھیرتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی کے مرید ہو یا نہیں ہو تو آؤ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، کتب وقت ہیں، غوث وقت ہیں، بیعت کر لو. تو سارے ایسا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کامل کون ہے، کس کی بیعت کریں اور کس کی نہ کریں. مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا میں علمی جواب دوں گا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، ایک سادہ جواب دیتا ہوں اور وہ کروڑ جوابوں کا ایک ہی مغز ہے، اور وہ یہ، میں نے کہا جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے. ہائے 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 ہائے. جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے. پیر تو کہتے ہیں جسے صرف حق کی تلاش، جسے صرف مولا کی تلاش. ہائے ہائے. اور جو خود مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے وہ تو ابھی مرید نہیں بنا، پیر کہاں بنے گا؟ جو مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مرید ہے. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، وہ تو لوگوں کا ارادہ کرتا پھرتا ہے، رب کا ارادہ کب کرے گا؟ جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے. اس لیے کہ پیر اور شیخ وہ ہے کہ مرید اس کی تلاش کرتے ہیں، وہ مریدوں کی تلاش نہیں کرتا. علامہ اقبال نے نفیس بات کہہ دی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کبھی مارکیٹ مینیجر نہیں رکھے تھے. حضور غوث پاک کا کوئی پروموٹر نہیں تھا. حضرت جنید بغدادی کے کوئی ایجنٹ نہیں تھے. خواجہ اجمیر اور سلطان نظام الدین اولیاء کے ایجنٹس نہیں تھے، پروموٹر نہیں تھے. تو تصوف نام اہل دنیا سے بے نیاز ہونے کا ہے. مرید کو طالب کہتے ہیں، شیخ مطلوب ہوتا ہے، طالب نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ولی کی محبت کیا؟ ولی کی محبت اس لیے دوسرے درجے پہ رکھی کہ وہ رسول کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول کی محبت ملتی ہے. تو اولیاء کی محبت دوسرے درجے میں ہے. تو ہم افراط اور تفریط کا شکار ہوئے کہ ادھر بڑھے
تو حقائق کا انکار کر دیا، دین کے ایمان کے حقائق کا انکار کر بیٹھے، اور ادھر بڑھے تو ان حقائق کو مسخ کر دیا۔ اور تیسرا فرمایا درجہ ایمان کی محبت۔ اب ایمان کی محبت کو تیسرے درجے میں ترتیب میں اس لیے فرمایا کہ ایمان کی محبت ایمان کی حفاظت ہی، اللہ رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اور جن کے پاس وہ تین محبتیں نہیں ہیں وہ ایمان کی حفاظت سے محروم ہیں۔